اور جو شخص کسی کی پردہ دری کرتا ہے یعنی کسی کے عیب کھولتا پھرتا ہے، تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو مسلمان کے عیب چھپانے پر کتنا بڑا اجر ملتا ہے اور کیا کیا اجر ملتا ہے اور کس کس طریقے سے اجر ملتا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا، اور عیب کو اچھالنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا معاملہ کرتے ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا لیں گے۔ تو دوستو، کتنا بڑا اجر ہے کہ بس ہمیں کچھ نہیں کرنا، کسی کے عیب دیکھ لیا، بس اسے چھپا لیا، بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا؟ ہمارے گناہوں کو ہی چھپا لے گا قیامت میں۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھا اور چھپا لیتا ہے، یعنی کسی کے عیب کو دیکھتا ہے اور چھپا لیتا ہے، دکھ گیا اسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ دوستو، کتنا بڑا اجر ہے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا لیں گے، دوسری حدیث میں اسے جنتی عطا فرما دیں گے، تیسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی کوئی آدمی اس کہہ رہا کہ بھئی وہ آدمی فلاں ایسا میں نے ایسے دیکھا ویسا دیکھا، لیکن یہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کی پردہ پوشی کرو، رہنے دو، کسی کو مت بتاؤ، یہ پردہ پوشی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو اور گناہوں کو چھپا لیں گے۔ اور جو شخص کسی کی پردہ دری کرتا ہے یعنی کسی کے عیب کھولتا پھرتا ہے، تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ پردہ پوشی کرنے پر اللہ عیب کو اور گناہوں کو چھپائیں گے قیامت کے دن، اور عیب کھولنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے اسے ذلیل کریں گے۔ دخین نامی ایک شخص نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے اپنے پڑوسی کی شکایت کری کہ جی وہ شراب خوری کرتا ہے، یعنی شراب پیتا ہے، کیا میں اس کی شکایت پولیس سے کر دوں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسا مت کرو، بھئی اسے سمجھاؤ، اللہ کا خوف دلاؤ۔ تو ابو الحسن ایک آدمی نے کہا کہ جی ہم نے اسے کافی روکا، ہم نے سمجھایا، لیکن وہ نہیں رکتا، تو کیا اب ہم اس کی شکایت پولیس سے کر دیں؟ تو حضرت عقبہ بن عامر نے کہا کہ بھئی ایسا مت کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی زندہ درگور ہونے والی لڑکی کو اس نے زندہ ہی بچا لیا ہو۔ جیسے عرب کے اندر پہلے لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ اسے زندہ ہی کسی نے بچا لیا، تو اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو دوستو، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپائے گا، یا ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گھر بیٹھے رسوا فرما دیتا ہے۔ ہمیں خود اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اطاعت یعنی شرعی طریقے پر زندگی گزارنے کی قوت بھی رکھی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ یعنی غیر شرعی طریقے پر اپنی زندگی برباد کرنے کی بھی قوت رکھی ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، مسلمانوں کے پاس مال بھی بہت ہے، مسلمانوں کے پاس اسباب و رسائل بھی بہت ہے، لیکن ان سب کے باوجود مسلمان آج عزت اور وقار سے اپنے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دوستو، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج مسلمان ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنا، ایک دوسرے سے جلن کرنا، ایک دوسرے سے تکبر کرنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اور یہ چیزیں ایسی دیمک کی طرح ہے جو مسلمان کے مضبوط رشتے کو اور وقار کو چاٹ رہی ہے۔ اور آج مسلمان عزت اور وقار سے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں، اور مسلمان اخلاقی اور روحانی اعتبار سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ تو دوستو، ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی تھی، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ مسلمان کہیں کا بھی ہو،
کسی قبیلے کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی دیش کا ہو، کسی رنگ کا ہو، اس کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ صرف بھائی کا ہونا چاہیے، اور ایک کا غم دوسرے کو حاصل ہونا چاہیے، اور ایک کی خوشی دوسرے کو محسوس ہونی چاہیے۔ آج ہم جب ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو مختلف مزاج، ناگوار حرکتیں اور نامناسب باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نامناسب باتیں اور نامناسب حرکتوں کو اچھالنے کے بجائے ہمیں اللہ کے نبی نے چھپانے کا حکم دیا ہے کہ بھئی تم ان کو چھپاؤ۔ اور دوستو ہم اپنی دوسرے کے عیب کا شک ہونے کی وجہ سے ہی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن اپنے عیب کا یقین ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں اپنے سے چھوٹے کو بھی اپنے سے افضل سمجھیں اور بڑے کو بھی اپنے سے افضل سمجھیں، اس وجہ سے کہ یہ جو مجھ سے چھوٹا ہے جتنے گناہ میں نے کر لیے ہیں اس نے گناہ نہیں کیے ہوں گے، اور یہ جو مجھ سے بڑا ہے اس نے اتنی نیکیاں کر لی ہوں گی کہ جو میں نے نیکیاں نہیں کری ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آنکھیں عطا فرما دے کہ جس سے صرف اپنے ہی عیب اس کو دکھائی دے۔ اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا ہے وہ صرف یہ دیا ہے کہ تم دوسرا اگر کوئی عیب کرے، گناہ کرے تو تم اس کو لکھ لو، بتانے کا ان کو بھی حکم نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ جی مجھے تو جس آدمی کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے وہ بتاتا پھرتا ہے، اور بتانے کے ساتھ ساتھ اس پر اکڑتا پھرتا ہے۔ تو دوستو جو آدمی اس طریقے سے کرے گا وہ پوری زندگی ٹینشن میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا اور ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا۔ تو دوستو ہمیں کام وہی کرنا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمارے عیب کو چھپا لے، ہمیں جنت عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو بھی چھپا لے، ہمارے عیبوں کے اوپر اللہ پردہ پوشی کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔